الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تفسیر قرآن کے آج کے اس مرحلے میں اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں درس کا سلسلہ آگے بڑھاؤں، ابتدائے کلام ہی میں یہ کہہ دے رہا ہوں کہ آج کی بحث تھوڑا سا سخت ہے، اس لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے تھوڑا سا بورڈ پہ ہمیں بورڈ کا زیادہ سہارا لینا پڑے گا۔ دو اور تیسرے یہ کہ اگر ٹائم ختم ہو گیا تو آپ کا اضافی ٹائم نہیں لیا جائے گا، اس کو دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ خوب یہ سلسلہ خانہ کعبہ کے حوالے سے آج تیسرا ہے، چونکہ گزشتہ جلسے میں سوال کے اعتبار سے بیت المقدس کی گفتگو آ گئی تھی، بیت المقدس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور آج پھر پلٹتے ہیں خانہ کعبہ کی بحث کی طرف۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس بیت کو، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مثابت قرار دیا۔ مثابہ یعنی کیا قرار دیا ہے؟ جائے رجوع، محل بازگشت، پلٹنے کی جگہ، جہاں پر انسان پہنچ کر پلٹ جاتا ہے، اور امن کی جگہ قرار دیا۔ اسے مرجع بنایا ہے اور اسے مأمن بنایا ہے، امن کی جگہ بنایا ہے۔ میم سے الف بے اور تے، یہ ہے مثابت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں یہ لفظ آیا ہے۔ سب سے پہلے اسی لفظ پر ہم توجہ دیتے ہیں، جس کے معنی ہم نے بیان کیا کہ مرجع، مرجع وہ تقلید کرنے والا نہیں، جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ مرجع نہیں یہاں پر، یعنی جہاں پر انسان پلٹ کر پہنچتا ہے، رجوع جہاں کرتا ہے، اسے جو ہے مثابت کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو مرجع بنایا ہے، محل رجوع بنایا ہے۔ خوب، اگر مثلا ایک انسان الہ آباد میں پہلے رہ رہا تھا، کچھ دنوں کے لیے وہ دوسرے شہر چلا گیا، خوب جب چلا گیا اور مثلا 5 سال 6 سال 10 سال بعد وہ واپس آیا، اس کے بارے میں کہا جائے گا نا کہ یہ فلاں صاحب الہ آباد پلٹ کر آ گئے، کہا جائے گا نا یہ فلاں صاحب پلٹ کر آ گئے۔ لیکن جو الہ آباد میں رہ ہی نہیں رہا تھا، اس کے لیے یہ لفظ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں صاحب، مثلا اگر ایک انسان آ کے نئے سرے سے الہ آباد میں آباد ہو رہا ہے تو اس کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ الہ آباد واپس آ گئے، یہ پلٹ کر آ گئے، انہوں نے دوبارہ الہ آباد کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ جملہ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان پہلے الہ آباد میں رہ چکا ہو، یہاں اس کا قیام رہا ہو، بیچ میں فاصلہ ہو گیا ہو، دوبارہ پلٹ کر آئے تو کہیں گے کہ یہ انسان پلٹ کر آیا ہے۔ خوب، اب اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے، پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے خانہ کعبہ کو کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے مرجع بنایا ہے، محل رجوع بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کا تعلق خانہ کعبہ سے پہلے سے تھا، بیچ میں فاصلہ ہوا ہے، اور اس فاصلے کے بعد جب دوبارہ پلٹ رہے ہیں تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ان کے لیے، ورنہ اگر کوئی تعلق ان انسانوں کا تھا ہی نہیں اس جگہ سے تو ان کے لیے خانہ کعبہ کے مرجع ہونے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اب رہی بات یہ کہ مثلا چلیں جو اولاد رسول گرامی ہیں ان کے لیے تو صحیح بات ہے کہ وہ ان کی اصلیت وہیں پلٹتی ہے، وہاں پہنچے تو کہا گیا کہ خانہ کعبہ ان کا مرجع ہے۔ دوسروں کے لیے کیسے آپ حل کریں گے کہ خانہ کعبہ دوسروں کے لیے کیسے مرجع ہوا؟ لہذا تھوڑی سی بحث تھوڑا سا پیچھے ہم لے کر جا رہے ہیں، پلٹتے ہیں، اور اس کو آپ پہلے بورڈ پر اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے
ذہن میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اس لیے کہ آج جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس سے خانہ کعبہ کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور پھر وہ نقطہ اور وہ جملہ جو خطابت میں آپ اور ہم پڑھتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ذاکرین کی زبان سے یہ سنا ہوگا کہ انسان اگر ولایت اس کے قلب میں نہ ہو تو حج کا کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی انسان اگر اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، ولایت اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جو وہاں جا کر طواف کر رہا ہے وہ طواف کیا ہوگا؟ طواف گویا وہ ایک اینٹ کے گھر کا وہ چکر صرف لگا رہا ہے، وہ طواف نہیں ہوگا۔ بہرحال پہلے اس نقشے کو آپ سمجھ لیں کہ یہ توحید کے جو 4 مراتب ہیں، ان مراتب کو سمجھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 در حقیقت جو توحید کے مراتب ہیں، یہی 4 جو ہیں وہ ستون ہیں۔ کس چیز کے ستون ہیں یہ جو بیت معمور ہے اس کے ستون ہیں۔ بیت معمور کے ستون ہیں یہ چاروں۔ یہ بیت معمور ہے، بیت معمور کے یہ 4 ستون ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی پر عرش الہی قائم ہے، اسی 4 ستون پر عرش الہی قائم ہے۔ اب اس کے بالکل سامنے نیچے آ جائیں، اوپر سے نیچے آ جائیں تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ اسی کے برابر میں خانہ کعبہ پایا جا رہا ہے۔ یہ بات گزشتہ ہفتے بیان کی گئی کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ وہ جو بیت معمور ہے، بیت معمور کے جو ستون ہیں، ان ستونوں کے بالکل مد مقابل میں یہ خانہ کعبہ یہاں بنا۔ پروردگار عالم نے اس خانہ کعبہ کو، جس کو اس نے زمین پر بنایا، ایک تو یہاں پر خانہ کعبہ کی ایک حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت جو اوپر جو عرش الہی ہے، عرش الہی کے جو ستون ہیں وہ ستون عرش الہی اصل ہے۔ عرش الہی کا جو ڈپلیکیٹ، ہم اپنے الفاظ میں یہاں اس سے اور کوئی لفظ نہیں ملا یہاں پہ، اس کا جو ڈپلیکیٹ ہے، جو نازل منزلت ہے، وہ ہے یہاں پر آ کے زمین پہ خانہ کعبہ بسا۔ خوب یہ خانہ کعبہ جو زمین پر ہے، جو ارض مبارک پر ہے، اس خانہ کعبہ کو پروردگار عالم نے مرجع بنایا، ہمارے لیے محل بازگشت بنایا۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہماری توجہ جب اس خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے تو ہم اگر اس خانہ کعبہ کے ساتھ سفر کریں تو ہم توحید تک پہنچ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ہمراہ اگر ہمارا سفر ہو تو ہم اس توحید پروردگار تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے لیے پروردگار عالم نے اس خانہ کعبہ کو زمین پر بنایا ہے۔ توجہ ہماری اس خانہ کعبہ پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی انسان کا عمل جو ہوتا ہے اس انسان کا نازل ہوتا ہے۔ نازل ہم نے یہاں پر اپنی اصطلاح میں جو ہے وہ ڈپلیکیٹ، یہ کہہ لیں حقیقت کی ایک الگ تصویر ہوتی ہے، اس حقیقت کو چونکہ سامنے نہیں لایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کے ایک ظہور جو ہے وہ خارج میں ہوتا ہے، کہ جس کو ہم اور آپ ڈپلیکیٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مثلا نازل، یعنی نازل کو یہاں پہ آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک رتبہ کم، جو حقیقت ہے اس حقیقت سے ہٹ کر ایک رتبہ کم جو ہے وہ نازل کہلاتا ہے۔ مثلا علم جو ہے، ہمارا علم معصومین کے علم کا نازل ہے۔ ہمارے علم کی قیمت کیوں ہے؟ ہمارے علم کی قیمت اس لیے ہے کہ یہ معصومین کے علم کا نازل ہے۔ حقیقت معصومین کا علم ہے، اس کا ڈپلیکیٹ کیا ہے؟ ہمارا علم ہے۔
मासूमीन का इल्म भी नाजिल है, किसके इल्म के मुकाबिल में? हाँ, अल्लाह के। अल्लाह का जो इल्म है, इल्म इलाही और इल्म मासूम बराबर नहीं हो सकता है। वो अब्दुल कादिर जिलानी का तो बराबर हो सकता है, लेकिन हमारे अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वैसे ही जिनका जो है इल्म बहरहाल इल्म इलाही के मुकाबिल में उनका इल्म नाजिल, इसलिए कि उसका इल्म असल है, उसने इन्हें इल्म अता की रहे। लिहाजा ये सिलसिला आप ज़हन में रखिएगा। नाजिल मर्तबा नाजिला को समझाने के लिए हमने इस बात को आप तक पहुंचाया है कि एक हकीकत क्या है, इल्म परवरदिगार, उसका मर्तबा नाजिला जो है वो इल्म मासूमीन। अब यहाँ पे हकीकत इल्म मासूमीन है, उसका मर्तबा नाजिला जो है वो उलमा और फुक़हा का इल्म, जो भी आलिम है उनका इल्म जो है वो मासूम। इसीलिए ये याद रखिए, इल्म जो है वाक़इयत हकीकत इल्म जो है जो मासूमीन के अल्फाज में है, वो ये इमाम फरमाते हैं कि जो इल्म हमारे दर से ना निकले, जिस इल्म का सिलसिला हमारे दर तक न पहुँचे, वो इल्म नहीं है, वो तारीकी है, वो जहालत है। लिहाजा बहुत सारे उलूम ऐसे हैं कि जिनका जो है वो ताल्लुक़ उस सिलसिले से नहीं है, तो उनको इल्म नहीं कहा जा सकता है। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कभी हुनर कह सकते हैं, लेकिन वो जो है आपको जो हकीकत तक नहीं पहुंचा सकता है, तौहीद तक नहीं पहुंचा सकता है। लिहाजा हर इंसान का फ़ेल जो है वो उस इंसान के मर्तबे नाजिला होता। मसलन हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी नमाज जो है वो एक हमारी हकीकत है, हमारे वजूद में एक हकीकत सलात है, और उस हकीकत सलात का मर्तबा नाजिला ये जो हम मसलन 2 रकात 4 रकात 3 रकात की शक्ल में अदा करते हैं, ये मर्तबा नाजिला है। वरना ये हकीकत सलात नहीं जो हम ये 4 रकात अदा कर रहे हैं क़याम क़ुऊद और रुकू और सुजूद के साथ, ये हकीकत सलात नहीं। इस हकीकत नमाज की हकीकत जो है वो हमारे वजूद में है, हमारे क़ल्ब में है, और उसके एक मर्तबा नाजिला जो है वो क्या है, खारिज में है, जो अरकान की शक्ल में है। खूब हर इंसान का अमल, कोई भी इंसान हो उसका अमल। अब आए खाने काबा को हम देखें। यहाँ पर खाने काबा जो है वो किसके मर्तबा नाजिला है? खाने काबा जो है वो मरजा है, महल रुजू है। इस हवाले से आप इस पर तवज्जो दीजिएगा कि हम, इसका मतलब ये है कि हमारा उस काबा से कोई ताल्लुक़ है, लिहाजा परवरदिगार इसे हमारे लिए महल रुजू बना रहा है। अच्छा, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, मैंने इस बात को अर्ज़ किया था, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो हज करने जाते हैं, जो हज करने वहाँ उस सरजमीन पर जा रहे हैं, उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम ने असलन ये चाहा ही नहीं कि हम ज़िंदगी के किसी मोड़ में खाने काबा की तरफ से हमारी तवज्जो हट जाए। हर लम्हे, हर मरहले में उसने ये हुक्म दिया है कि हमारी तवज्जो जो है वो उसी तरफ होनी चाहिए। हम चाहे वहाँ जाएं, चाहे हिंदुस्तान में रहें, हमारी तवज्जो उधर होनी चाहिए। आप नमाज के हालत से लेकर उठने बैठने, खाने पीने, सोने मरने जीने, हर हालत में हमारे रुख को उधर किया गया है, ताकि हमें ये एहसास रहे कि हमारी असल उधर है, हमारी जो है असलियत उस तरफ है। खूब, खाने काबा जो है वो मर्तबा नाजिला है। मैंने कहा हमारा अमल जो है, हर इंसान का अमल मर्तबा नाजिला होता है। किसके लिए? इंसान का। खूब, जब हर इंसान का अमल मर्तबा नाजिला है, तो खाने काबा किसके लिए मर्तबा नाजिला है, किसके अमल का मर्तबा नाजिला है? जनाब इस्माइल और जनाब इब्राहीम। खाने काबा जो है ये मर्तबा नाजिला है इब्राहीम और इस्माइल का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मर्तबा नाजिला है। यानी हकीकत काबा ये है, हकीकत काबा दर हकीकत ये हैं, इनका जो मर्तबा नाजिला, इनका अमल। अब वो चाहे जो है खाने काबा की बुनियाद हो, खाने काबा हो, खाने काबा की तहारत करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हकीकत हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल हैं। खूब, उसका मर्तबा नाजिला बना खाने काबा। खाने काबा यहाँ पे जो है ये घर, ये मर्तबा नाजिला है जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल का। लिहाजा इस बात को भी यहाँ पे आप जहन में रखें कि खाने काबा जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल का मर्तबा नाजिला है। हकीकत में दरअसल इब्राहीम जो है ये हकीकत है, खाने काबा उनके अमल का जो है वो नाजिल मर्तबा है। यहाँ तक इस बात को अगर आप
समझ सके हैं। तो अब जनाब इब्राहीम क्या है, जनाब इब्राहीम को परवरदिगार आलम ने तौहीद का फितरत का सिंबल बनाया है। जनाब इब्राहीम, ये बात मैंने इब्तदाई में बड़ी इस बात पर ताकीद की थी कि जनाब इब्राहीम जो है वो क्या है, वो इमाम फितरत हैं, वो रसूल फितरत हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी फितरत पर किसी तरह का कोई गर्दो गुबार नहीं पड़ा है। जनाब इब्राहीम खाने काबा की हकीकत क्या है? जनाब इब्राहीम। खूब, जनाब इब्राहीम क्या है? खुद ये फितरत का सिंबल है, फितरत का जो है वो प्रतीक है, आप हिंदी में समझ लें, फितरत का प्रतीक है जनाब इब्राहीम। खुद जनाब इब्राहीम जो कि फितरत का प्रतीक हैं, खुद जनाब इब्राहीम कौन है? जनाब इब्राहीम हज़रत रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इंसान कामिल हैं, वो इंसान कामिल की एक झलक है जनाब इब्राहीम, एक शान है जनाब इब्राहीम। जनाब इब्राहीम जो है वो भी इंसान कामिल हैं, लेकिन वजूद अकमल इस कायनात में कामिल तरीन वजूद कौन है? हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे बरतर, इनसे मुकम्मल, इनसे कामिल तर कोई दूसरा वजूद नहीं है। जनाब इब्राहीम को जो हम फितरत का सिंबल बता रहे हैं, तो गोया ये जनाब इब्राहीम जो फितरत का सिंबल है, ये दर हकीकत रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान है। और ये अब ये खाने काबा दर हकीकत क्या है? सिंबल है रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जनाब इब्राहीम जिस ज़माने में थे, हकीकत खाने काबा क्या थे? जनाब इब्राहीम। अब आप उस सिलसिले से आते जाएं, पैगंबर का ज़माना आया, पैगंबर के ज़माने में खाने काबा की हकीकत क्या है? पैगंबर हैं, खाने काबा की हकीकत वो ईंट और बालू की दीवार नहीं है, ईंट और मसाले की दीवार का नाम हकीकत काबा नहीं। हकीकत काबा जो है हर ज़माने का वली, हर ज़माने का मासूम, ये हकीकत काबा है। क्यों? इसलिए कि खाने काबा को परवरदिगार आलम ने मर्जा बनाया है। मर्जा यानी क्या मतलब? हमारा ताल्लुक़ वहाँ से रहा है। हमारा ताल्लुक़ चूँकि हम पाक फितरत पे पैदा किए गए हैं, जब पाक फितरत पे पैदा किए गए हैं, जब हम इसके ज़रिए से उस पाक फितरत की तरफ पलट जाते हैं, तो परवरदिगार कहता है ये काबा तुम्हारे लिए मर्जा है, ये ज़रिया है तुम्हें फितरत की तरफ पलटाने का। लिहाजा जब हकीकत काबा जो है वो खुदे ये काबा की दीवारें नहीं है, बल्कि हकीकत काबा जो हर ज़माने का इमाम, हर ज़माने का वली जो होगा, वो खाने काबा की हकीकत है। पैगंबर के ज़माने में पैगंबर खाने काबा की हकीकत हैं। वो पैगंबर के बाद कौन है? मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो क्या है? खाने काबा की हकीकत है। पैगंबर का ज़माना हो या किसी भी वली का ज़माना हो, इंसान जो है वो उस वली की तरफ मुतवज्जे ना हो, खुद एक खाने काबा की तरफ मुतवज्जे हो, तो ये वाकई में बंदगी की हकीकत हो सकती है। इंसान की वाकई इबादत यही होगी कि इंसान सिर्फ जो है वो जो चौखंडा सा घर है ईंटों से बना हुआ, वो घर जो है हकीकत नहीं है। जब वो घर हकीकत नहीं है, तो हमारी तवज्जो अगर सिर्फ़ और सिर्फ उसी की जानिब हो, ठीक है, वाकई ये इबादत होगी। इसीलिए जितने भी हज करने गए हैं वो जो हैं इस बात की तरफ मुतवज्जे रहें कि अगर खुदा ने उन्हें दोबारा जाना नसीब किया, तो जहां हम ये क़स्द करके जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं खाने काबा की ज़ियारत के लिए, वहाँ हमारे दिल में ये क़स्द होना चाहिए कि हम खाने काबा की हकीकत की तलाश में वहाँ जा रहे हैं। खाने काबा की ज़ियारत के लिए जहाँ जा रहे हैं, वहीं हम खाने काबा की हकीकत को तलाश करने जा रहे हैं। और यही वजह है, चूँकि हर ज़माने का वली खाने काबा की हकीकत है। हकीकत काबा, रूह काबा, जान काबा हर ज़माने का वली है। अगर इंसान उस वली की तरफ मुतवज्जे ना हो, तो उसका हज भी बेकार है, उसका खाने काबा की तरफ तवज्जो देना बेकार है, उसका खाने के काबा की तरफ रुख करना बेकार है, अगर इंसान जो है वो हकीकत काबा की तरफ मुतवज्जे ना हो। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इस खाने काबा की दीवारों को अहमियत नहीं दी है, इन ईंटों और पत्थरों को अहमियत नहीं दी है, बल्कि खाने काबा को जो अहमियत दी है परवरदिगार आलम ने, वो इसको इसलिए अहमियत दी है कि
اس کا جو ہے ایک جان ہے، اس کی ایک روح ہے، اس روح کی خاطر لہذا قرآن مجید میں جب پروردگار عالم خانہ کعبہ کی قسم کھا رہا ہے، اس شہر کی قسم کھا رہا ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، لا اقسم بہذا البلد، سورہ بلد کی پہلی دوسری آیت ہے، لا اقسم بہذا البلد، پروردگار کہہ رہے میں کس لیے قسم کھا رہا ہوں، قسم جو کھا رہا ہوں کس لیے قسم کھا رہا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ فِي هَذَا الْبَلَدِ، اے رسول یہ بلد، یہ شہر اس لیے اس لائق ہو گیا کہ ہم خدا ہو کر اس کی قسم کھائیں کیونکہ آپ اس میں رہتے ہیں، یعنی اگر آپ نہ ہو تو آپ کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا خانہ کعبہ کو اگر تنہا خانہ کعبہ کو من حیث خانہ کعبہ، اس کی دیواروں کو، اس کی اینٹوں کو، اس کے مثلا اس مسالوں کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی حقیقت کی طرف ہمیں نظر کرنا پڑے گی۔ ہمیں اور آپ کو کم سے کم اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ دوسرے جو جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے یا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادتوں میں روح نہیں پائی جاتی ہے، ان کی عبادتوں میں روح نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ ان کی توجہ اس خانہ کعبہ کی حقیقت کی طرف ہے ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی حقیقت وہی ولی ہے جو اس زمانے میں ولی ہے۔ خوب آج جب وہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی ولی ہے تو اس کا مطلب کہ خانہ کعبہ بغیر جان کے رہ گیا ہے، خانہ کعبہ بغیر ولی کے رہ گیا ہے۔ جب خانہ کعبہ بغیر ولی کے رہ گیا ہے تو لاکھ ہم جو ہیں 24 گھنٹہ اس کی طرف رخ کیے بیٹھے رہیں اور ایک بار نہیں ہر سال حج کرتے رہیں، ہمارے اس حج کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوگا۔ اور ہم بھی جب حج کرنے جائیں تو یہ صرف مجلسوں میں نعرہ کے لیے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ خانہ کعبہ کی ایک حقیقت ہے، خانہ کعبہ کی ایک جان ہے۔ حج کرنے جائیں تو حج کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس ولی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، اس ولی کو ہم دیکھنے، خانہ کعبہ ہی کی زیارت کرنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم جا رہے ہیں اس ولی کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور یہ روایات میں یہ بات ثابت ہے روایات کے ذریعے سے کہ حج کے موقع پر امام کا حضور نہ ہو تو حج ہو ہی نہیں سکتا۔ جب امام وہاں حاضر ہیں تو ہمارے قصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں وہاں ہماری جان خانہ کعبہ سے بھی ملاقات ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں ولایت اہل بیت نہ ہو تو پھر وہ طواف نہیں ہے، وہ اینٹ اور پتھر کا چکر ہو جائے گا۔ اس کی حقیقت یہی ہے، چونکہ پروردگار عالم نے اس خانہ کعبہ کو جو اہمیت، یہ خانہ کعبہ ایک ولی کے عمل کا جو ہے وہ مرتبہ نازلہ رہا ہے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں جناب ابراہیم کے عمل کا مرتبہ نازلہ، اس کے بعد جو انبیاء آتے رہے اور پھر رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں جناب رسول گرامی جو ہے وہ ان کے لیے یہ مرتبہ نازلہ تھا۔ خانہ کعبہ کی جان، خانہ کعبہ کی روح، خانہ کعبہ کی حقیقت وہ تھے۔ اس کے بعد ان کے جانشین الی آخر الزمان، جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دور ہے کہ جس میں خود جان خانہ کعبہ کون ہے؟ حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ خود جب یہ خانہ کعبہ کی جان، خانہ کعبہ کی روح، خانہ کعبہ کی حقیقت خانہ کعبہ کے ساتھ ہوگی تو اس وقت عبودیت کا مطلب اور مفہوم پیدا ہوگا، ورنہ عبودیت کو کوئی مفہوم اور مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو مرجع بنایا ہے، جو بازگشت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے کہ ہماری فطرت کی طرف ہمیں یہ خانہ کعبہ پہنچا رہا ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ ہماری فطرت میں توحید کی شناخت پائی جاتی ہے۔ ہماری فطرت ہو، ہم ہوں، جیسے جناب ابراہیم کے ابتدائی مرحلے میں نے کہا تھا، جناب ابراہیم کی جو فطرت تھی وہ بالکل پاک و پاکیزہ، بالکل صاف و آلودہ نہیں تھی، کسی اعتبار سے بالکل صاف تھی، آلودہ کہیں سے نہیں تھی، کہیں سے اس پر غبار دنیا کا نہیں پڑا ہوا تھا۔ لہٰذا جناب ابراہیم کے لیے خدا کا کوئی پیغام نہ بھی آتا، جناب ابراہیم کے اوپر جو ہے وہی نہ بھی آتی، جناب ابراہیم ہوتے اور تنہا، تو بھی جناب ابراہیم جو ہے اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا خالق کون ہے۔
اور اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی اگر ہماری فطرت اتنی محفوظ رہ جائے، اتنی صاف رہ جائے کہ جس پر کسی طرح کے گرد اور غبار نہ پڑے، تو ہماری بھی فطرت جو ہے وہ ہم کو ہدایت کرتی ہے اسی توحید کی طرف۔ پروردگار ہماری فطرت کی ہم کو ہماری فطرت کی طرف پلٹانا چاہتا ہے۔ اس نے خانہ کعبہ کو زمین پر جو ہے وہ سمبل بنایا، نماد بنایا، تاکہ ہم اس توحید کی طرف پلٹ سکیں، اور اس توحید کی طرف پلٹانے کے لیے خانہ کعبہ کو ذریعہ بنایا۔ لیکن خانہ کعبہ کو جہاں ایک بے جان بنایا ہے، ایک بے جان شے کی شکل میں بنایا ہے، اس میں اس نے جان ڈالی ہے ولی کے ذریعے سے، اپنی ایک حجت کے ذریعے سے، کہ جو حجت اس خانہ کعبہ کی جان ہے۔ یہ حجت جو ہے، یہ ولی جو ہے وہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ توحید کے مراتب کو، وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ورنہ خانہ کعبہ کو آپ دیکھتے رہیں، واقعی میں آپ توحید تک پہنچ جائیں گے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد کوئی جو ہے اس توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کو اس مرحلے تک پہنچایا جائے کہ جو ہماری، جہاں پر ہماری فطرت جو ہے پاک و پاکیزہ، اور جب فطرت پاک و پاکیزہ ہو تو توحید کی طرف لے جائے گی۔ توحید کی طرف خانہ کعبہ کی چار دیواریاں نہیں لے جاتی ہیں، خانہ کعبہ کی وہ بلڈنگ ہمیں توحید کی طرف نہیں لے جاتی ہے، بلکہ توحید کی طرف ہمیں وہ ولی لے جاتا ہے کہ جو اس خانہ کعبہ کی جان ہے۔ لہٰذا جب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کہاں سے کیا؟ کہاں سے کیا ہے؟ اسی خانہ کعبہ کے پاس سے۔ اور جب آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آئیں گے، ان کی بھی دعوت کا آغاز جو ہوگا اسی خانہ کعبہ سے ہوگا، تاکہ ابتدا میں بھی لوگوں کو متوجہ کیا گیا، یہ بات سمجھا دیا کہ تمہیں ابتدا میں بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو خانہ کعبہ کی اپنی کوئی ذاتی اہمیت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ اللہ کا ولی شامل نہ ہو۔ آخر میں بھی یہ پیغام دیا جائے گا کہ دیکھو ان اینٹوں اور گاروں سے بنی ہوئی دیواروں کا کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے جب تک تمہاری توجہ اس ولی کی طرف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے بعض حدیثیں خانہ کعبہ کے سلسلے میں، جیسے کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ روایت ہے کہ من نظر الی الکعبۃ بمعرفۃ، خانہ کعبہ جس نے نظر کیا، دیکھا خانہ کعبہ کو معرفت کے ساتھ۔ معرفت کی قید حدیث میں اسی لیے لگائی گئی ہے کہ چونکہ اگر ہم ایسے ہی صرف اپنی آنکھوں سے اس بلڈنگ کو دیکھیں اور اس خانہ کعبہ کی معرفت نہ ہو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دیکھنا ہوا، ثواب نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہمیشہ، عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو عمل ہمیں کہاں سے مرتبط کر دے؟ ورنہ جو عمل ہمیں اللہ سے مرتبط نہ کر دے وہ عمل اصلاً عبادت کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہاں کہا جب من نظر الی الکعبۃ بمعرفۃ، اب بمعرفۃ کے بعد امام جو ہے اور وضاحت کے لیے اور آگے فرماتے فعرف من حقنا وحرمتنا، معرفت خانہ کعبہ کی طرف دیکھا معرفت کے ساتھ۔ اب یہ در حقیقت اگلا جملہ جو ہے اسی معرفت کی وضاحت ہے، فعرف من حقنا، اور ہمارے حق کو بھی اس نے جان لیا، وحرمتنا، ہمارے حرمت کی بھی معرفت اسے حاصل ہو گئی، مثل الذی عرف من حقها وحرمتها۔ یہ دو حدیثیں، خانہ کعبہ کو جو معرفت کے ساتھ دیکھے گا وہ گویا اس نے عبادت کیا، دیکھنا، صرف دیکھنا جو ہے عبادت ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ جو ہمیں جو ہے ہمیں دیکھے، ہمارے حق کو پہچان لے، ہمارے احترام کی شناخت اسے، ہمارے مثلا عظمت اسے معلوم ہو جائے، گویا اسے خانہ کعبہ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ جب خانہ کعبہ کی اسے معرفت نصیب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی معرفت اور ان کی معرفت کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اس کی معرفت، خانہ کعبہ کی معرفت، اور ان کی شناخت ایک ہی ہے۔ کیا ہوگا اس صورت میں؟ خانہ کعبہ کو معرفت کے ساتھ دیکھنا اور ائمہ طاہرین کو معرفت، ان ائمہ طاہرین کی معرفت حاصل کرنا، دونوں کا رزلٹ ایک ہی ہے۔ وہ رزلٹ کیا ہے؟ قد غفر لہ ذنوبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے،
سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی آسان بات تو نہیں ہے کہ ورنہ گناہ کرتا رہے انسان، حج کے موقع پہ پیسہ ہے چلا جائے ایک بار خانہ کعبہ دیکھ کے چلا آئے۔ خانہ کعبہ کا دیکھنا مقصد نہیں، خانہ کعبہ کی معرفت ضروری ہے، اور معرفت کے لیے بتا دیا ہمیں جس نے پہچان لیا گویا اس نے خانہ کعبہ کو پہچان لیا۔ خوب، قد غفر له ذنوبه وکفاہ اللہ ما اہمہ من امر الدنیا وآخرتہ، اور اللہ اس کے لیے کافی ہوگا دنیاوی امور میں بھی اور آخرت کے بھی امور میں بھی۔ امام کا یہ وعدہ حدیث میں کہ جس نے جو ہے خانہ کعبہ کی معرفت کے ساتھ خانہ کعبہ کا دیدار کیا، اور اسی طریقے سے جس نے ہمیں پہچان لیا کہ گویا اس نے خانہ کعبہ کو پہچان لیا، پھر یہ کہنا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ وعدہ کرنا کہ پھر تو اس کے لیے ذات الہی کافی ہے دنیا کے امور میں بھی اور آخرت کے امور میں، تو بہرحال وہ کافی ہے ہی۔ یعنی حقیقت جو خانہ کعبہ کی معرفت کی حقیقت یہ کو اگر کوئی جان جاتا ہے، کوئی پہچان لیتا ہے، پھر نہ دنیا میں اسے کوئی پریشانی آنے والی ہے، نہ اس کے لیے دنیا میں کوئی نگرانی ہے، نہ اس کے لیے دنیا میں کوئی مشکل ہے، اور نہ ہی آخرت میں کوئی مشکل ہے۔ جس طریقے سے جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے کہ اگرچہ وہ تنہا تھے لیکن وہ حقیقت سے آشنا تھے، خود وہ ولی خدا تھے، ان کے مرتبہ نازلہ خانہ کعبہ تھا، وہ اس دعوت کی حقیقت کو پہچانتے تھے کہ جس دعوت کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے تھے، جس دعوت کی طرف وہ لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے، حقیقت کو پہچان رہے تھے، لہذا اگرچہ اکیلے تھے لیکن دنیا میں جب ان کے لیے مثلاً آگ تیار کی گئی، نہ وہاں ڈرے، نہ ان کو جب شہر بدر کیا گیا نہ وہاں ڈرے، اپنی فیملی کو ان کو مکے میں چھوڑنا پڑا وہاں نہیں ہچکچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جانے خانہ کعبہ سے وابستہ ہو جائے، متصل ہو جائے، شناخت پیدا کر لے، تو پھر اس انسان کے لیے نہ دنیا کا کوئی خوف مطلب رکھتا ہے، نہ آخرت کا کوئی خوف مطلب رکھتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا انشاءاللہ اگلے جلسے میں اسی بحث سے مربوط گفتگو کی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں بس خلاصے کے طور پر رکھیے گا کہ خانہ کعبہ کی جو روح اور حقیقت ہے، حقیقت خانہ کعبہ ہر زمانے میں اس زمانے کا ولی ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں خانہ کعبہ کی حقیقت حضرت بقیت اللہ الاعظم ہے کہ جس کی طرف توجہ دیے بغیر اگر ہم خانہ کعبہ کے پاس جا کر بس جائیں، وہاں رہ جائیں، وہاں اعتکاف بھی کر لیں، پھر بھی ہمارے لیے عبادت کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ثابت کر دیا کہ اس میں ولی وہ اگلے درس کی گفتگو ہے جو آپ نے جلدی کر دیا۔ آیت